نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی اس آیت میں جو بھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی کو ذکر فرمایا اور اس کی علت بیان فرمائی، سبب بیان فرمایا۔ پہلے آیت کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر مطلب اور معنی خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اور مال خرچ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا اور بربادی کا سبب فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے ماقبل چونکہ جہاد کا مضمون ہے، اس لیے اس آیت میں مال خرچ کرنے سے مراد بھی جہاد میں مال کا خرچ کرنا ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جہاد میں خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اگر تم مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد میں مال کو اپنے خرچ کرو تاکہ تمہیں قوت حاصل ہو۔ اصل مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ تاکہ تمہیں قوت حاصل ہو۔ اگر تم اپنا مال جہاد میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تم ضعیف ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور مسلمانوں کی ہلاکت کیا ہے کہ مسلمانوں پر دشمن غالب آ جائے اور دشمن اپنی منوانے لگے، مسلمانوں کے خطوں پر، مسلمانوں کے علاقوں پر، مسلمانوں کے ممالک پر دشمن حملہ کر دے اور دشمن قابض ہو جائے اور مسلمان دشمن کا بگاڑ نہ سکیں۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مسلمان جہاد میں اپنا مال صرف نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاد میں جسمانی طور پر تو وہ شریک ہو جو جنگ کرنا جانتا ہو، جو جنگ کرنا جانتا ہو، جس کو فن حرب سے واقفیت ہو، تو وہی جہاد میں حصہ لے، یعنی جس کو فوجی کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان کہ جو فن حرب سے واقف نہیں ہے، ناواقف ہے، تو علماء نے فرمایا ہے کہ پھر وہ مسلمان صرف مالی امداد کرے۔ جو مالی امداد کرے گا تو وہ بھی جہاد میں شریک ہی ہوگا اور اس کو بھی جہاد میں شرکت کا ثواب ملے گا۔ قرآن شریف میں ایک اور موقع پر اسی طرح کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو پھر بھی تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، تو تمہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد میں مال خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان جہاد میں اپنا مال خرچ نہیں کرے گا وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاد میں مال خرچ کرنا بڑی نیکی ہے، اور جو نیکی کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے، مسلمان آج کھلم کھلا ان مجاہدین کی تو کیا مدد کریں، کھلم کھلا مالی امداد کیا کریں، جسمانی امداد کیا کریں، کھلم کھلا برملا۔ مسلمان تو اس نوبت کو پہنچ چکے ہیں کہ مسلمان آج زبان سے بھی حمایت کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ زبان سے بھی حمایت کر دیں۔ یہ عالم ہو چکا ہے مسلمانوں کا، اور دشمن پوری تیاری رکھتا ہے، اور جہاں کہیں اس کے مقابلے میں مسلمان ہے تو مسلمانوں کو کچلنے سے کوئی دریغ نہیں کرتا۔ اور آج کے تازہ حالات اسرائیل اور فلسطین کے سب کے سامنے ہیں۔ فلسطینی بھائیوں کا کیا حال ہے، عورتیں کس حال سے گزر رہی ہیں، بچے کس حال سے گزر رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، لیکن مسلمانوں کو اجتماعی طور پر بالخصوص حکمرانوں کو جو نہیں رینگ رہی کہ کیا عالم ان پر گزر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آج اگر ایک خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اس طرح پھر مسلمان مزید کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ دشمن کے قدم ہمارے گھر بھی پہنچ جائیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے سب مسلمانوں کو متحد ہونے کی اور اپنے مجاہد بھائیوں کی مدد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔